اس میں میرا جو سبجیکٹ تھا کہ میں لوگوں کو کنونس کرتا تھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے لیے آپ کام کریں. میں بیسیکلی فنڈ ریزنگ میں اس کے آتا. دوسری بات یہ تھی کہ میں نے ایک اور چیز بھی کی کہ میں نے اس کے لیے کچھ ایسے پروگرام بنائے, اور وہ یہ تھے, فار ایگزامپل ایک طور بتا دیتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیچارے جن کے پاس بہت پراپرٹی ہوتی ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اولاد کوئی نہیں ہے, ان کے بعد وہ ادھر ادھر وہ چیزیں چلی جاتی ہیں. تو اس میں نے کام کر کے اس کے لیے ایک مثال بھی قائم کی, اور میری خالہ تھی, ان کی اولاد نہیں تھی, میں نے ان کی ساری پراپرٹی, خالہ نے مجھے کہا کہ آپ یہ لے لیں, میں نے کہا نہیں آپ شوکت خانم کو دے دیں. تو وہ ہم نے ان کو زندگی میں ان کو جائیداد دے دی. اس میں سے کچھ جائیداد جس میں وہ رہ رہی تھیں وہ واپس شوکت خانم نے ان کو لیز پہ دے دی, اور اس میں وہ ساری عمر رہتی رہی, اور جس وقت وہ چلی گئیں تو وہ واپس شوکت خانم کے پاس چلا گیا. تو اس قسم کے ہم نے ارینجمنٹس کیے جو کہ بہت ان کے دور رس نتائج نکلے اور ہیں. اگر آپ ابھی جائیں تو میری خالہ کے نام پہ ہی بلڈنگ ایک ہے ان کی, پیٹ سکین پروجیکٹ کی, اس کے اوپر کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو ہماری, اور یہ اچھا پھر بہت سارے ہاسپٹل میں کے ساتھ میں نے کام کیا. میں حجاز ہاسپٹل کا 7 سال وائس چیئرمین رہا ہوں. اس کے بعد جو میجر 5 ہاسپٹلز ہیں بڑے لاہور کے, ان کی جو انجمن ہاسپٹل ہے, گنگا رام ہے, یہ جتنے بھی بڑے ہاسپٹل 5 ہیں, ان کی ایک انجمن بہبودی مریضاں بنی ہوئی ہے, اس میں بھی میری تھوڑی بہت شرکت ہوتی ہے. اب الخدمت میں بھی آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی میرا کوئی تقریباً 10 سال سے رابطہ ہے. ان کے ساتھ میں بلکہ 2 چیزوں میں ان کے ساتھ انوالو رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں ان کے لیے بھی کوئی تھوڑی سی کاوش کر لیتا ہوں, اپنے عزیزوں دوستوں سے کوئی فنڈز ان کے طرف ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ دیں, اور یہ کام اچھا کر رہے ہیں. پھر میں نے اپنے ان کے ساتھ واٹر پروجیکٹس کے اوپر ان کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے اپنے کچھ دور دراز علاقے میں کلین واٹر کچھ ایسے علاقے انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے. تو وہ تقریباً اس وقت 5 لاکھ روپے کا ایک یونٹ آتا تھا, جس میں ہم ان کو سیلف سفیشینٹ وہ یونٹ ہوتا تھا کہ سولر کے ذریعے کرتا تھا, وہ ہم کرتے رہے. وہ کافی ہم نے پروجیکٹس کیے, سندھ میں بھی کیے اور فرنٹیئر میں بھی ہم نے کیے. اچھا شریف صاحب, کیونکہ یہ تعلیم کا پروگرام ہے اور آپ کا ایک بڑا رابطہ ہے, اسکالرشپ آپ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا بچوں کو بتائیے ہمارے. وہ یوں ہے جی کہ جب ہم 66 ہمارا 66 UET تھی, جب ہم 66 کلاس میں گئے تھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں, 77 کوالیفائی کیے, تو اس کے بعد ہم نے کوئی تقریباً 20 سال پہلے ہم دوستوں نے مل کے ایک 66 UET کلب بنایا, جس میں ہم ہر مہینے پہلے تو سال بعد بیٹھتے تھے, پھر اس کا ایک انر سرکل بنایا کہ ہر مہینے بیٹھنا شروع کیا. جب وہ بیٹھنا شروع کیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی کوئی نیکی کا کام بھی کرنا چاہیے. پہلے تو لوگ کہتے رہے کہ نہیں یار ہر بندہ ہی کر رہا ہے, نیکی تو کرنے دو اپنے طور پہ. میں نے کہا نہیں, کوئی ایسا نام رہنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک کلاس تھے تو کہ لوگوں کے لیے مثال بنے. تو وہ ہمارے 6 دوست تھے, جن ہم 6 سے 10 تقریباً دوست ٹوٹل بنتے ہیں. انہوں نے ہم نے مل کے ایک 66 اسکالرشپ فاؤنڈیشن ہم نے بنائی. یہ کو آج سے 7-8 سال پہلے ہم نے بنائی تھی. پروسیس بڑا لمبا ہے, NGO کو بنانا, ان کے لیے فلانتھرپی سے رجسٹریشن کرانا, پھر ٹیکس ایگزمپشن لینا, کافی لمبا کام ہوتا ہے. وہ ہمارا ہو گیا سارا کچھ سلسلہ. اس میں ہم آگے اپنی 4 بچیوں کو ڈائریکٹر کو اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ظاہر ہے ہم نے بھی ہر ایک نے چلے جانا ہے, وہ سلسلہ جو ہے کہیں رک نہ جائے, وہ چلتا رہے. تو وہ الحمدللہ چل رہا ہے بہت اچھا. اس میں ہم تقریباً 1000 اسکالرشپ دے چکے ہیں. یہ کس لیول کے بچوں کو دیتے ہیں؟ یہ تقریباً ہر لیول کے بچے کے ہیں, لیکن ہم بیسیکلی ٹیکنیکل لیول پہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نرسز کو دیتے ہیں, ہم ٹیکنیشینز جو ڈپلوما کرنا چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں, جو انجینئرز بننا چاہتے ہیں ان کو دیتے ہیں. تو چونکہ اس سے ہم تقریباً اس وقت تک تو 25 آرگنائزیشنز ہیں جن کو ہم یہ دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں. اس کے لیے ہماری جو سائٹ ہے, اگر آپ کسی کو بھی دیکھنا ہو تو ہماری 66 اسکالرشپ فاؤنڈیشن کی سائٹ ہے. اس کو سائٹ کا نام ذرا بتا دیجیے. یہ 66 اسکالرشپ فاؤنڈیشن, اس پہ چلے جائیں اور گوگل پہ, اور انٹریکٹیو فارم ہے, وہاں پہ آپ فارم فل کریں. پیمنٹ زکوٰۃ سے ہوتی ہے, بیکاز ہمارے زکوٰۃ کے فنڈ ہوتے ہیں. وہ ہمارے پھر ہم ایویلیویشن کرتے ہیں, ایک ہماری ٹیم ہے وہ ایویلیویٹ کرتی ہے اس کو, اپلیکیشن کو, کہ یہ بندہ زکوٰۃ سے مستحق ہے. اس کے بعد وہ انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں, اور فیسیلیٹیشن ہماری یہ ہے کہ جو انٹرویو کے لیے بچہ آتا ہے, چاہے وہ پاس ہو یا فیل ہو, ہم اس کو خرچہ بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی تم آئے ہو, تمہارا خرچ ہو گیا, تم غریب تم نادار فیملی سے آتے ہیں. تو ایسے بچے, اس میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. تو ایک انٹرویو ایک صاحب بچے کا کیا,
تو میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب کی دکان ہے. میں نے کہا جی کس چیز کی دکان ہے؟ کہتے جی پنچر کی دکان ہے. میں نے کہا پنکچر کی دکان کہاں ہے؟ کہنے لگے جی وہ گاؤں میں سے جو سڑک آتی ہے شہر کی طرف، اس کے نیچے درخت کے نیچے ان کی پنچر کی دکان ہے. تو ایسے بچوں کو ہم نے اٹھایا ہے اور انہیں کیا، اور ہمارے